تو ہم عرض کر رہے تھے کہ 3 چیزیں ہیں: علم، کسب حلال اور جہاد۔ تو جہاد کے بارے میں بھی ہم نے مختصر سا تعارف کرایا ہے۔ تو ایک ہے علم۔ علم کے بارے میں بھی بے شمار آیات حدیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے علم کیا چیز ہے۔ تو اصل میں ہوتا ہے کہ حیثیت کیا ہے علم کی۔ علم فرض عین ہے، جہاد بھی فرض کفایہ بھی ہے، فرض عین بھی ہے۔ علم بھی فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی ہے۔ اتنے لوگوں کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے کہ اپنے مسلمانوں اور دوسروں تک وہ مزید علم پہنچا سکیں، اور ہر مسلمان پر اور اتنے لوگوں کا ہونا لازمی ہے کہ وہ دوسروں کی تعلیم اور تربیت کا خیال کر سکیں۔ اور اسی طرح ہر مسلمان پر اتنا علم فرض عین ہے کہ جس سے اس کو حلال اور حرام کی، جیسے نماز کے فرائض اور اس کو توڑنے والی چیزیں، وضو کے فرائض اس کو توڑنے والی چیزیں، زکوٰۃ کے فرائض اور زکوٰۃ کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں، اسی طرح روزہ، نماز، حلال کمانا، اور جو تعلیم ہے، دنیا جہان کے ہزاروں کام ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، معاملات ہیں، عبادات ہیں، معاشرات ہیں، حدود و قصاص ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان میں اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ جس کا اس پر ایمان اللہ پر جو لازمی ہے، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، قیامت پر، برزخ پر، قبر پر، حشر پر، آنے والے حالات پر، حساب و کتاب پر، صراط پر، جو ضروری احکام ہیں ان کا پتہ ہے کسی کو؟ اب تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو نہیں پتہ، جو بظاہر علماء اور فضلاء بنے ہیں ان کو بھی ضروری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ تمام معاملات کے بارے میں جو لازمی چیزیں ہیں، گروی کیا چیز ہے، بینکنگ کیا چیز ہے، اسلامک بینکنگ کیا چیز ہے، یہ مزارت کیا ہے، کھیتی باڑی میں حلال حرام کیا ہے، حرفت کیا ہے، صنعت کیا ہے، بزنس کیا ہے، اور سبزی منڈی کے جو کاروبار ہیں ان میں حلال حرام کیا ہے، فروٹ منڈی میں جو آڑت کا کام ہے اس کا کیا کام آتے ہیں، ہول سیل کا کیا حلال اور حرام ہے، ریٹیل میں کیا جو حرام اور حلال میں تمیز کرنے کے کیا طریقے ہیں۔ اسی طرح کرنسی چینجنگ میں، کرنسی میں، بینک کھولنے میں، بینک کے ملازمین کے متعلق، بینک کے شیئر ہولڈر اور اکاؤنٹ ہولڈر کے درمیان کیا رشتہ ہونا چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے، یہ ضروری جو معلومات ہیں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح کتنا خواتین کا اپنا علم کہ ان کو کہ اپنے جو ان کے اپنے ہیں نماز روزہ، ان کی جو اپنی اگر میڈیکل کی فیلڈ ہے، ان کی انجینئرز ہیں، یا وہ کما رہی ہیں، لڑکی یا لڑکے کما رہے ہیں، میل فیمیل، ان کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، ان کے کیا اللہ سے مطالبات ہیں، اللہ نے قرآن اور حدیث میں ان کو کیا کہا ہے، ان کے لیے کیا تلقین کی ہے، ان کو کیا فرائض اور احکامات کا پابند بنایا ہے، پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ تو یہ فرض عین ہے، ہر ڈاکٹر، انجینئر، ہر سائنٹسٹ، سیاستدان، بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس اور ٹیچر، استاد، شاگرد، عوام، خواص، تاجروں، ہر فیلڈ سے تعلق رکھ، ہر شعبہ ہے زندگی کے ہر شعبے سے، شعبہ ہے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مسائل میں اللہ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق کی پرکھ، تمیز، شناسائی اور آشنائی، ان کی تعلیم، تربیت، ان پر عمل کرنا، ان کی تحمیل کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کس کو پتہ ہے؟ نہیں، ہم پتہ ہی نہیں چلانا چاہتے، ہم بلکہ سمجھتے ہیں جی یہ ہمارا
اور اللہ کا پرسنل میٹر ہے. جو شریعت کا کوئی بھی مسئلہ آ گیا نا، یہ پرسنل میٹر ہے. بس بھائی پرسنل میٹر ہوتا ہے، نبی کو کیا ضرورت تھی؟ دیکھو جب پرسنل ہے تو نبی کا اپنا پرسنل ہوتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی؟ قرآن کیوں لایا گیا؟ جب پرسنل تھا تو حضرت جبریل کے ذریعے نبی پاک کو بتا دیا تھا بھائی جی تم خود ہی عمل کرو اور بس آ جاؤ ہمارے پاس، بات ختم. بلکہ یہاں حضور نے کلمے کی دعوت دی، پھر حضرت نبی پاک کو چھوڑیں. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کیا کرتے تھے؟ وہ 950 سال حضرت موسیٰ جو ہے بینک تو، حضرت نوح علیہ السلام بینک تو نہیں کھولتے رہے، تو بینک چلانے کی تکنیک بتاتے تھے لوگوں کو کہ تم نے میزائل کیسے بنانا ہے یا الیکٹرون اور پروٹون کیسے ایجاد کرنا ہے، اس کے طریقے تو نہیں، حالانکہ ان کو تو وہی کے ذریعے بتاتے، ٹھگ دینی بن جاتی ہے ایک چیز. وہ 950 سال کرتے کیا رہے؟ اگر پرسنل میٹر ہوتا تو بس یہ دنیا کے اپنے دماغ میں ڈال دی جاتی ان کے دلوں میں، بس یہ تمہارا عمل ہے، کرو نہ کرو تمہارا ہمارے سے تعلق ہے، تم جانا ہم جانے، تمہارا باقی کسی کا کوئی لنک نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. ایسا نہیں کیا گیا. انبیاء کو بھیجا گیا، بلکہ وہ انہوں نے محنتیں کی. قرآن میں ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. ہزاروں نبیوں کو شہید کیا گیا. کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے اللہ کے نشانیوں کو نہ جھٹلاؤ، اللہ پر ایمان سے انکار نہ کرو، یہ جنت دوزخ کے تصور کو نہ جھٹلاؤ. ہم جو اللہ کی طرف سے تعلیمات لاتے ہیں، جو ہم پر وحی ہوتی ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں، ان کے بارے میں شک شبہ نہ کرو، دل و جان سے ان کو مان لو، قبول کر لو اور ہماری تعلیمات پر آ جاؤ. بغاوت شرارت کو چھوڑ دو، کفر اور باطل پر رہنے کو ترک کر دو، اسلام کی طرف آ جاؤ، سر تسلیم خم کر دو خدا رسول کے آگے. یہی ان کی جنگ تھی، یہی تعلیم تھی، یہی جد و جہد تھی، یہی ان کا مجاہدہ اور جہاد تھا. اسی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا. ہزاروں انبیاء کو، صحابہ نہیں انبیاء. یہ پرسنل میٹر ہوتا، ان کو کیا ضرورت ہے شہید ہونے میں؟ اچھا نہیں مانتے جاؤ بھاڑ میں. حضرت ابراہیم کا کتنا لمبا چوڑا قصے ہیں قرآن میں، کیا ہے؟ حضرت یوسف کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کیا تھے؟ وہ پرسنل میٹر ہوتا تو کیا ضرورت تھی اتنے لمبے چوڑے ان کی مہم جوئی کرنے کی. حضور نے ایک چیز نماز سمجھائی صحابہ کو، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ، حقوق العباد، والدین سے سلوک کا طریقہ، بچوں سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے، ہمساؤں سے، محلے داروں سے، حکمرانوں سے، ہر ایک کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان سے رہن سہن، ان سے میل ملاپ کا پورا طریقہ بتایا. کیوں بتایا؟ کھانے کے آداب، کھانے کی دعا، سونے کے آداب، سونے کی دعا، بیٹھنے کے آداب، بیٹھنے کی دعا، مہمان کے آداب، مہمان کی دعا، میزبانی کا طریقہ، معاشرت کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، لڑائی کا طریقہ، جھگڑے کا طریقہ، کمانے کا طریقہ، بزنس و تجارت کے اصول، ہجرت کے طریقے، جہاد کے طریقے، قرآن و سنت سمجھنے کے طریقے. کیا نہیں آپ نے بتایا؟ پرسنل میٹر چھوڑو بھائی، بھاڑ میں جاؤ، جو مرضی کرو. اچھا یہ بڑے پڑھے لکھے بھی یہی پرسنل میٹر، بابا پھر نبی پاک کو کیا ضرورت ہے تبلیغ کرنے کی؟ اور حجت الوداع پہ کیا فرمایا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جو اس وقت میرے خطبے میں موجود ہے یہ، اور جو موجود نہیں، یعنی آنے والے جو تابعین صحابہ تھے نا، آنے والے تابعین تک بھی پہنچائے، اور جو اس وقت یہاں نہیں ہے ان تک، وہ کافر ہوں یا مسلمان، سب تک میری یہ تعلیم پہنچائے، میرا علم پہنچائے، میرا دین پہنچائے، میری شریعت پہنچائے، میرا پیغام توحید پہنچائے، میرا پیغام رسالت پہنچائے. میں نے جو تمہیں تعلیمات دی ہیں، جو آخرت کے بارے میں بتایا ہے، جو انسانیت کے بارے میں بتایا ہے، جو اللہ کے بارے میں بتایا ہے، تمام چیزیں پہنچاؤ ان تک جن تک نہیں پہنچی. حجت الوداع میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، پھر یقینی طور پہ ان کی بیگمات کے لیے صحابی کی 2-2 3-3 بیویاں تھیں، 10-10 15-15 20-20 بچے بھی تھے. تو لڑائیں تو وہ تو بڑے بڑے صحابہ، بوڑھے بوڑھے جوان صحابہ تھے 1,00,000. اور اگر ان کی 2 بھی بیویاں لگائیں، اگر 1,50,000 صحابہ کرام تھے تو 3,00,000 تو ان کی بیگمات پیچھے تھیں. اور یہ تو مکہ، مدینے، طائف اور حجاز کا ہے.
اور جو مصر دور دور دمشق شام اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو لوگ تھے مسلمان، وہاں کتنی تعداد میں وہاں سے آئے تھے، سارے نہیں آئے تھے حجۃ الوداع میں، سارے صحابہ کرام نہیں تھے، جو حجاز اور وہ جوار سے یا دور سے جو اکا دکا آئے تھے ان کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ اب ان کی دو دو بیوی ہیں اگر لگائیں، ایک بیوی ساتھ چلی گئی، 2 پیچھے رہ گئی، اور کچھ تجارت کے سلسلے میں پیچھے رہ گئے ہوں گے، کچھ بیمار تھے، کچھ کو کچھ مسائل تھے، کچھ ویسے ہی معذور تھے، وہ بھی لگائیں تو 1.5 لاکھ اگر یہاں تھے تو 3 لاکھ تو ان کے پیچھے بن جاتے ہیں بڑے۔ اور ہر صحابی کے شادی شدہ اکثر تھے، تو کسی کے 10 کسی کے 5، اوسط 5 بچے بھی لگائیں، 5 نہ لگائیں 3 بچے بھی لگائیں تو 4.5 لاکھ یہ بن جاتے ہیں، 4.5 اور 4.5 9 لاکھ بن جاتے ہیں۔ اور جو دیگر مصر شام اردن تو دور دور جگہوں میں صحابہ کے نام پھیلے ہوئے تھے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نہیں آ سکے، ان کے بیوی بچے لگائیں کتنے بنتے ہیں؟ یہ کم از کم کوئی 10 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے اس وقت جب حجۃ الوداع ہوا ہے۔ اگر حجۃ الوداع میں 1.5 لاکھ تعداد ہے حاضرین کی، تو پیچھے رہنے والوں کی کم از کم 7 لاکھ تعداد بنے گی، کہ جو ہم کہتے ہیں نا صحابہ کرام کی تعداد ہی 1.5 لاکھ ہے، غلط ہے۔ تو وہ ان کو کہا گیا کہ وہ جو میں نے تمہیں حجۃ الوداع پہ آخری تلقین کی ہے، وصیتیں کی ہیں، اور بڑی اہم وہ خطبہ ہے، آج وہ دنیا میں اس وقت سے آج تک وہ آئیڈیل مانا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے ظلم سے بچنے کے طریقے بتائے، ظالموں سے نمٹنے کے طریقے بتائے، جہاد کے طریقے، ایمان کے، نماز روزے کے، بے بس بے کسوں بے سہارا کے، غریبوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، ان کے حقوق بتائے، خواتین کے حقوق بتائے، اور علم کی روشنی حاصل کرنے کے طریقے بتائے آپ نے پورا۔ کسی دن ہم پورا حجۃ الوداع جو خطبہ ہے انشاءاللہ اس پہ پوری جو سندوں کے ساتھ جہاں جہاں اسانید کے ساتھ جو جو آئے الفاظ ان پہ ہم کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تفصیل سے بحث کہ وہ ہے کیا کیا چیز۔ تو صحابہ کی تعداد پہ بھی کریں گے، اور ظاہر بات ہے جو صحابی ابھی اور کتنے لوگ تھے جو ابھی اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے۔ بہرحال جو موجود تھے ان سے کہا کہ جو تمہیں علم میں نے دیا یہ تم نے غائبین تک پہنچانا، آنے والی نسل وہ تابعین بھی بنیں گے، اور وہ صحابہ بھی بنیں گے جو حجۃ الوداع پر حاضر نہیں ہو سکے، ان کو بتایا گیا یہ پہنچانا ہے، آپ نے علم کی تبلیغ کرنی ہے، تعلیم دینی ہے۔ اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے 2 ہی شخص ہیں، وہ جو علم قرآن کو سیکھے اور قرآن دوسروں کو سکھائے، پہلے خود سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے۔ کس قرآن یہ نہیں کہا سائنس، وہ بھی ضروری ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ضروری نہیں ہے، یہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، انجینئر نہیں بننا چاہیے، سائنٹسٹ نہیں بننا چاہیے، سیاسی علوم نہیں حاصل کرنا چاہیے، ہم نہیں کہہ رہے، لیکن فوقیت شریعت کی ہے۔ حضرت نوح نے کوئی سائنسی علوم نہیں بتائے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، ایک ہے طریقہ انبیاء کا، وہاں علوم شریعت بتائے جاتے ہیں، الہی علوم، اللہ کی طرف سے وحی کردہ علوم، وحی کردہ تعلیمات وہ پہنچائی جاتی ہیں، اسی کو وہ تبلیغ کرتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں، وہ دنیا بھی کسی نہیں، دنیا کی تو دنیا میں پتہ چل جائے گی، ریسرچ ہوتی رہتی ہے، سقراط بقراط کے تھے پہلے ہی تھے، فیثاغورس وغیرہ، اپنی اپنی جو جس کے مقدر میں جو ریسرچ کرنی تھی وہ کی سب نے، ہر ایک نے کی اور کرتے ہیں، اب نہیں کر رہے، اسٹیفن ہاکنگ ہے، آئنسٹائن، ادھر ادھر کے ہزاروں لوگوں نے کیا کیا ریسرچ کر دی، کہاں پہنچ گیا انسان، تو چاند پہ پہنچ گیا، مریخ پہ پہنچ گیا، بلیک ہول تک ایجاد کر لیا، تو ایسی تو نہیں نا یہ دریافت کر لی انہوں نے بلیک ہول، تو یہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ رہے ہیں انسان ترقی کر کر کے، لیکن ایک شریعت کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ، انبیاء نے جس طریقے کو بتایا وہ تعلیم فرض عین ہے اور فرض کفایہ، اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل میں وہ فرض عین ہے، اور پھر مزید ہو جائے کہ ہر طرح کا علم حاصل کرنا، پورا ہی پورا علم، پورا فقہ حاصل کرنا، پورے حقوق العباد حاصل کرنا جن سے کبھی زندگی میں سابقہ پڑا بھی نہ ہو، وہ فرض کفایہ چلو، اور اتنی تعداد میں ہونا علماء کا کہ جن سے دوسروں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اور بندوبست ہو جائے، پورے معاشرے کی اصلاح کی
کے لیے کوئی نظم بن جائے، اتنا ہونا ہر وقت ہر گلی محلے میں، ہر علاقے، ہر ٹاؤن، صوبے اور شہر اور قصبے اور گاؤں میں اہل علم کا ہونا فرض کفایہ ہے. اور اگر نہیں ہوں گے تو سارے گناہ گار ہوں گے. جیسے میں نے بتایا نا، اب جہاد نہیں ہوا حضرت معاویہ کے زمانے کے بعد، تو سارے گناہ گار ہیں، وہ چاہے محدثین ہو، چاہے فقہا ہو، صوفیاں ہو، کوئی نہیں بچے گا. کیونکہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہوا. ہاں کہیں، اور یہ نماز کی طرح ہم نے بتایا تھا، علم بھی نماز کی طرح، یہ نہیں کہ ایک بندے نے علم حاصل کرے باقی سب کو ضرورت ہی نہیں نا. جو حلال و حرام کی تمیز کی حد تک علم حاصل کرنا ہر بچے بڑے پر فرض ہے. حدیث میں یہی فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، مرد ہو یا عورت ہو، تمام پر علم دین حاصل کرنا فرض عین ہے. اور پھر سائنس کا علوم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے، جو ضروری ہیں. ضروری علوم ہے نا، ضروری جو دوسروں کی آسائش کے کام آئیں، یعنی کپڑے سیکھنا. اتنے لوگ ہوں کہ بھئی وہ کپڑے سی کے دوسروں کو سکھا سکیں اور پہننے تک کا بندوبست کر سکیں. وہ ہی نہ ہو تو پھر کیسے سے کپڑے بنیں گے. اس طرح گھر بنانے والے کا ہونا بھی اتنی تعداد میں فرض ہے کہ جو ضروری ہیں. آسائش کے لیے نہیں ہم کہہ رہے، اتنے مزدور ہوں اور اتنے کاریگروں کا ہونا، کارپینٹرز کا ہونا، اور جو ضروری چیزیں نا جن کا تعلق ضروریات زندگی سے ہے، وہ پہننے سے تعلق رکھتے ہیں، اوڑھنے سے ہوں، حرفت سے ہوں، ہنر سے ہوں، سائنس سے ہوں، ترقی سے ہوں. ٹھیک ہے، اتنے علوم حاصل کرنا، اس حد تک علوم حاصل کرنا اور ہنر حاصل کرنا. جیسے کار کا علم ہے، کار رکھنی ضروری ہے آج کل کے زمانے میں، یہ ٹرانسپورٹ رکھنی ہر بندے کو ضروری ہے. اب کوئی بیمار ہو گیا، ایمبولینس میں لے کے جانا پڑے گا اسے. اب ایمبولینس میں جب جائیں گے تو الیکٹریشین اس کا ہونا چاہیے، اس کا جو ہے مکینک ہونا چاہیے، تو وہ بھی فرض ہے. اسی طرح جو بیمار ہوگا اس کا طبیب ہونا چاہیے، اس کا علاج معالجہ، تو ڈاکٹر ہونا بھی فرض ہے. اور اتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو تو اس کو بر وقت ہسپتال تک پہنچانا، فرسٹ ایڈ دینا، یہ بھی فرض ہے. اور اس کا علم حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا، یہ بھی فرض ہے. تو تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے علوم اور فنون کو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کی حد تک حاصل کرنا فرض عین ہے. اور اتنی تعداد میں ماہرین کا، ہنرمندوں کا ہونا کہ دوسری آنے والی نسلوں تک وہ ہنر اور فن کو پہنچا سکیں، یہ بھی فرض عین ہے. یہ نہیں ہے کہ فرض نہیں ہے. یہ بعض جو ان پڑھ علماء ہیں یا بالکل دنیا جہان سے اٹیچ نہیں ہیں، وہ یہ نہیں، اس کا تعلق ہی کوئی نہ طلب العلم ہی ہے. وہاں یہ نہیں کہ صرف قرآن و حدیث ہے، عموم ہے جو بھی ضروریات زندگی ہیں. اور اس کی مثال یہی ہے کہ جب غزوہ بدر میں قیدی ہو کے کافر آئے تو نبی علیہ السلام، صحابہ کرام میں بہت سارے نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ کافر تھے. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک دو صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے، تم آزاد ہو، ورنہ ان کی سزا کہتی ہے قتل. جو قید ہو کے آئے تھے ان کی سزا قتل ہے. تو ان کو ان کی رہائی اس میں ممکن ہوئی کہ تم اپنا جو علم ہے وہ سکھا دو. وہ کیا قرآن حدیث سے علم حاصل رکھتے تھے. وہ جو کفار غزوہ بدر میں یا دوسرے دیگر غزوات اور جنگوں میں قید ہو کر آئے تھے، وہ کیا بخاری مسلم کا علم رکھتے تھے، قرآن حدیث کا علم رکھتے تھے؟ وہ تو کافر تھے. ان کے پاس یہی تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے دنیا کا. تو آپ نے کہا یہی سیکھ لو بھائی، تو تم آزاد ہو، تمہاری زندگی آزاد ہے. اور اگر ہمیں علم نہیں ہوگا، علم حیات نہیں آئے گا، ستاروں کا علم نہیں ہوگا، تو ہم اوقات کا کیسے حساب لگائیں گے؟ ہم دن رات کی ترتیب کیسے بنائیں گے؟ نظام الاوقات بنانے کے لیے بھی ضروری ہے اس کا علم. اور یہ جدید علوم حاصل کریں گے تو ہم جو نئی ضروریات زندگی ہیں ان سے آشنا بھی رہیں گے اور ان پر اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو آسانی سے گزار بھی سکیں گے. ہاں آسائش اور عیش اور جو تفریح کے لیے وہ نہیں فرض ہے، وہ نہ علم فرض ہے. دین بھی اتنا ہی فرض ہے جو حلال اور حرام کی تمیز کرے. آگے جو مزید اس کے اسرار و معارف ہیں علوم دین کے، وہ فرض نہیں ہیں.
وہ ہر مولوی کی اپنی اپنی مطلب چاہت ہے، اپنی خواہش ہے. وہ اگر سمجھتا ہے کہ جناب مجھے اور گہرائی میں جا کے علم پڑھنا ہے، حدیث کو اور گہرائی میں سمجھنا ہے، یہ حقوق العباد کو اور اس کی فلسفے کو پڑھنا ہے سمجھنا، اس کی مرضی ہے. لیکن جتنا مطلوب ہے، جتنا شریعت نے فرض قرار دیا وہ یہی ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے بس. اس سے اوپر اس کی اپنی محنت اور اپنی کوشش اور اپنی توجہ اور اپنی خواہش اور اپنا مطلب ہے. شریعت کا اس کو کوئی سرکار، ہاں اچھی چیز ہے کس چیز میں بہت اگر وقت ہو، صلاحیت ہو، فراغت ہو، تو پوری مہارت حاصل کرنا، بلکہ ترقی کرنا، بے انتہا ترقی کرنا کوئی جرم نہیں ہے. ایک سائنسدان ہے، وہ بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا تھا، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے، بہت ہنرمند بننا چاہتا ہے، وہ میڈیکل کے فیلڈ میں بہت ریسرچ کرنا چاہتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور نہ بری بات ہے، اچھی بات ہے. کوئی ہنرمند ہے، کوئی میکینک ہے، انجینئر ہے، الیکٹریشین ہے، وہ چاہتا ہے میں بہت ترقی کروں، اچھے ہوں، کوئی بات نہیں. شریعت اس کو، اللہ تعالیٰ یا دین اس کو کوئی ڈسکریج نہیں کرتے، بلکہ انکریج کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں ایسے بندے کی. یہ کوئی بری بات نہیں، مذموم نہیں ہے. بہرحال تو علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے، اور یہ کسی طرف بھی کسی وقت بھی یہ اس سے غفلت نہیں برتی جا سکتی. قرآن میں یہ دونوں باتیں جو ہم نے علم اور جہاد، ان دونوں کے بارے میں بڑی سختی فرمائی گئی ہے، جو میں نے پہلے آیات بتائیں اپنے پچھلے پروگرام میں. تو اس میں جہاد اور علم قرآن میں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. صحابہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں دو چیزوں کے لیے تبلیغ، تعلیم اور سفر کرنا ضروری تھا، اور سفر کرنے کا رواج بھی تھا، اور اس کو نہ کرنے کو مذموم سمجھا جاتا تھا. کہ جہاد اور دوسرا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی حد نہیں ہے، بلکہ نبی نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم ماں کی گود سے قبر میں جانے تک حاصل کرو، اس کی کوئی پیریڈ نہیں. ہمارے ہاں تو تعلیم اتنی نہیں، میڈیکل کی 5 سال ہے، ماسٹر کرنے کی 16 سال ہے، اور جناب انجینئر کی 5 سال ہے، اسی طرح ہر چیز کے 5 10 15 سال ہے. اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک علم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کی پیریڈ نہیں ہے. اس کا پیریڈ کیا ہے؟ من المہد الی اللہ، ماں کی گود سے اور قبر تک، مہد سے لحد تک، ماں کے پنگوڑے سے، مہد کہتے ہیں جو ماں نے بچے کو ہلانے کے لیے، اس کو بہلانے کے لیے، سلانے کے لیے جو پنگوڑا بنایا ہوتا ہے نا، جھولی جسے بنا دی جاتی ہے، واکر جسے آج کل ہم کہتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے علم. کہاں ختم ہوتا ہے؟ من لحد، قبر تک، مرنے تک، یعنی زندگی پہلا سانس لیا اور جب پہلا سانس ختم ہوگا، یہ حد ہے اس کی علم حاصل کرنے کی. اطلب پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، اگرچہ ضعیف حدیث ہے، بلکہ بعض نے من گھڑت کہا اطلب العلم من ولو کان من السین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. کہ حالانکہ اس زمانے میں چین کوئی تبلیغ کا مرکز تھوڑی تھا، وہ قرآن کے نسخے بنائے تھوڑی جاتے تھے، حدیث ترتیب تو نہیں جاتی تھی، حدیث کے چھاپے تو نہیں، وہاں پبلشنگ کمپنی تو نہیں تھی چین میں، قرآن و حدیث کے مراکز اور مدارس تو نہیں تھے. اور کیا تھا؟ وہ ایک بدھ مت اور غیر مسلم لوگ تھے، چینی لوگ. یہ پرانی تہذیب ہے، اسلام سے بھی پہلی، یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ بعد ہے یہ چین. تو وہاں کوئی قرآن و حدیث تو نہیں سکھائی جاتی تھی، اس کے مدارس اور خانقاہیں تو نہیں تھی، وہاں کوئی پبلشر تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے قرآن حدیث کے. آپ نے کہا تھا وہاں بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو. اس کا مطلب آپ کے نزدیک ہر طرح کا علم، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے یہی فرمایا العلم علمان، علم کی 2 قسمیں ہیں، علم الادیان و علم الابدان. ایک ہے شریعتوں کا علم، کتابوں کا علم، آخرت اور برزخ کا علم ہے، اور ایک ہے ابدان، جسموں کا علم، یعنی جسم کی ضروریات کا علم. اب جسم کی ضروریات کیا؟ میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، پھر اس میں جناب میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، اس میں اکنامکس ہے، بینکنگ ہے، بزنس ہے، آرٹس ہے، فائن ہے، ہزاروں قسم کے علوم ہیں. وہ تمام آئیں گے جو انسانی ضرورت ہے، یہ اللہ کے لیے ضروری ہے، اللہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، شریعت کے لیے ضروری ہے، وہ تمام علوم اس میں آ جائیں گے.
اور آپ نے قرآن میں کیا فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، کہ تم میں مجاہدین کو کہا گیا کہ تم میں جہاد کرنے والے بھی دو دو تھوڑی تھوڑی ٹولیوں میں کیوں نہیں جاتے علم حاصل کرنے کے لیے؟ یہ نہیں کہ تم جہاد کر رہے ہو تو تم پہ علم حاصل کرنا فرض نہیں رہا، نہ نہ نہ، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون، کہ جو صحابہ کرام ادھر میرے پاس ہیں جہاد پہ نہیں گئے، یہ کیوں نہیں نکلتے، یہ کیوں نہیں جاتے علم حاصل کر کے فقہ حاصل کر کے ان تک وہ فقہ پہنچائیں جو جہاد اس وقت کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ہیں یا مدینے میں ہیں اور جہاد کہیں سرحد پہ ہو رہا ہے، وہاں تو نبی پاک نہیں ہے، لیکن نبی پاک جہاں ہیں وہاں تعلیم دے رہے ہیں، وہاں فقہ سکھا رہے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، تو ان کو کہا کہ تم بھی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، گروہ جماعتیں بناؤ اور ان کی تشکیل دو کہ جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے اور میری جو نئی نئی تعلیمات اور نئی نئی وحییں آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں تعلیمات، دین بن رہا ہے، اس دین کی جو ان کو نہیں پتہ ان تک پہنچانے کا بندوبست کرو۔ حالانکہ وہ بیچارے سرحد پہ اڑے ہوئے ہیں، سرحد پہ جہاد کر رہے ہیں، فرمایا ان کو وہاں پہنچاؤ، ہمارے سے یہاں حاصل کرو علم فقہ حاصل کرو جو یہاں ہے، یہ نہیں کہ تم بیٹھے رہو، وہ جب آئیں گے صحابہ کرام جہاد سے پھر دیکھیں گے پھر سوچیں گے، نہ 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 نہ، جو میرے سے اب حاصل کر رہا ہے وہ فی الفور تشکیل دے، جماعتیں گروپ تشکیل دے، اور فی الفور ان کو جو سرحدوں پہ یا دیگر دور دراز کے علاقوں میں جو گاؤں قصبے دیہات ہیں وہاں مسلمان جو سابقہ چیزوں سے واقف ہیں، جو پرانے شروع کے اسلام کی تعلیمات سے تو واقف ہیں لیکن نئی آنے والی لیٹسٹ معلومات لیٹسٹ احکامات سے واقف نہیں ہیں، یہ ان کو بتائیں، اور ان کو فقہ کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں قرآن حدیث سے مل رہا، قرآن حدیث میں صحاحت سے نہیں سمجھ آ رہا، تو اس میں اپنی فقہ لڑائیں، اپنی حکمت سے کام لیں، دانائی سے کام لیں، اجتہاد کریں۔ اجتہاد بھی کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے جہاد کے دوران، مجاہدین کی جہاد میں مصروفیت کے باوجود ان کو بتایا جا رہا ہے بھائی جی ایسے نہیں رہنا، اور مکے مدینے والوں کو کہا جا رہا ہے جو اپنے پاس ہے کہ یہ نہیں تم میری صحبت میں ہی بیٹھے رہو، میری زیارت ہی کرتے رہو، میرے ساتھ ملاقات میں ہی رہو، نہ بلکہ تم اس ملاقات کو چھوڑو، زیارت کو چھوڑو، یہ ضروری ہے کہ جو تم علم حاصل کرتے جا رہے ہو یہ غائب تک پہنچاؤ، غیر حاضر تک پہنچاؤ، جو سرحدوں پر ادھر ادھر مجاہدین لڑ رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ جہاد کریں، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، حج بھی، اگر حج والی جگہ پہ وقت ملے گا تو حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے وہ، لیکن یہ نہیں کہ وہ ایک طلب علم سے بالکل اپنے آپ کو فارغ البال سمجھ لیں، بالکل فارغ ہو کے بیٹھے نا، اس وقت بھی طلب علم فرنا فرض عین ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھنا وہاں بھی فرض عین ہے، اور جو نبی پاک کے پاس ہیں ان کے اوپر بھی فرض عین ہے، تو جب ان کو نبی پاک کے زمانے کے صحابہ کرام فقہا کو سہولت یہ نہیں دی گئی، رخصت اور اجازت نہیں دی گئی کہ تم مزید علم حاصل نہیں کر سکتے، یہ جہاد نہیں کر سکتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، بس دو چار حدیثیں پڑھیں، آیتیں پڑھیں اور مزے لٹو، مسجد کھول لو یا مدرسہ کھول لو، خانقاہ کھول لو، دو چار ضربیں ماری اور تو کون اور میں کون، نہ نہ، تسلسل قائم کرو، استقامت ان سے مسلسل جو علم حاصل کرو فی الفور پہنچانے کا بندوبست کرو دور تک، یہی حجت الوداع پر کہا، اور یہ متواتر حدیثیں جو تو کچھ حدیثیں میں سنا رہا ہوں یہ حدیثیں متواتر ہیں، جو ضعیف حدیث ہے وہ میں نشاندہی کرتا جا رہا ہوں کہ ضعیف حدیث ہے یا من گھڑت ہے، اس کے علاوہ جو بھی حدیثیں میں نے سنائی ہیں اب تک وہ ساری متواتر ہیں، کہ اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ کیوں نہیں تم چھوٹی چھوٹی ٹولی گروپ بناتے بڑے بڑے گروپوں میں سے، جو ان لوگوں کو ڈرائیں جو جہاد سے واپس آ جائیں، ان کو یہیں ترغیب دیں، یہیں فقہ سکھائیں، یہی شریعت کے احکامات بتائیں، اور جو نہیں آ سکے ان کو وہاں جا کر بتائیں، جیسے تشکیل ہوتی ہے نا، پہلے جی 2000 صحابہ کرام گئے، وہ 4 مہینے کے بعد 1000 واپس آ گئے، نئے 1000 چلے گئے، اب نئے 1000 جو گئے ہیں وہ نبی پاک سے جو مزید معلومات ملی، احکامات ملے، ان کو سکھائیں گے جو سرحد پہ بھی رہ گئے ہیں، اور جو 1000 واپس آ گئے ہیں جو یہاں موجود ہیں یہ صحابہ کرام ان کو سکھائیں گے کہ تمہارے پیچھے ہم نے نبی پاک سے یہ سیکھا تھا، تو کچھ وہاں جا کے بتائیں گے، کچھ یہاں بلا کے بتائیں گے، تو
جہاد بھی چل رہا ہے مسلسل، اور طلب علم بھی چل رہی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہم ختم کر جاتے ہیں۔ مولوی نے سمجھا ہوا ہے، بس 2-4 سال مدرسے میں پڑھا، پھر ڈاکٹروں کو بھی جاہل کہو، انجینئروں کو بھی جاہل کہو، فلاں کو بھی جاہل کہو، بس کو جی ہم ٹھیک ہے، اور ان کو خود بھی کچھ نہیں پتا ہوتا، اور اس لیے جوتے کھا رہے ہیں ہر جگہ۔ علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم کی کوئی حد نہیں ہے، ضروری علم چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، دین کا ہو دنیا کا ہو، وہ سارا سیکھنا فرض عین ہے، فرض عین ہے، کوئی فرض کفایہ نہیں۔ فرض کفایہ ہاں اس پہ ترقی، مزید ریسرچ کرنا، جو غیر ضروری ہے اس کو بھی حاصل کرنا، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد کرنا فرض عین ہے اور فرض کفایہ ہے، اور کسب حلال جو ہے انشاءاللہ ہم اس پہ پھر روشنی ڈالیں گے۔ ابھی جو ہے اسی پہ اکتفا